الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل سے جو نماز کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ہم نے شروع کیا تھا، آج اس کا تیسرا سبق ہے، تیسرا پارٹ ہے۔ آج ہم اس پارٹ کے اندر، آج کے اس سبق کے اندر سورۃ الاخلاص کو پڑھیں گے اور رکوع کی تسبیح، تسمیع، تحمید اور سجدے کی تسبیح تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اہم سبق ہے، اگر آپ کی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور سے سماعت فرمائیے، اور میں جب پڑھ کے رک جاؤں پھر اس کے بعد آپ پڑھیے، اور پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے تاکہ آپ کا تلفظ ٹھیک ہو سکے۔ قل هو اللہ اس قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قل، قاف یہ موٹا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، قل۔ آگے ہے هو اللہ، اس اللہ کی لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کھڑا زبر کو لمبا کرنا ہے، ایک الف کے برابر ہے۔ دوبارہ پڑھیے، قل هو اللہ احد احد، ہا کو نکالنا ہے، احد۔ اب پوری آیت کو پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ آگے اللہ الصمد، آگے لم یلد ولم یولد،
ولم یولد، ولم یولد کی یا کو لمبا اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 7 کے اندر حروف مدہ کا بیان پڑھا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ واو مدہ کسے کہتے ہیں۔ تو واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر واو مدہ ہے اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ دوبارہ پڑھیے، وَلَمْ يُولَدْ، اب پوری آیت کو پڑھتے ہیں، لم یلد ولم یولد، آگے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، لہو کی ہا کو لمبا ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے۔ دوبارہ پڑھیے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، آگے کفواً احد، کفواً احد، اب پوری آیت کو پڑھتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ سورۃ الاخلاص ہماری مکمل ہوئی۔ آگے چلتے ہیں، تسبیح رکوع یعنی رکوع کی تسبیح، سبحان، اس کی ہا کو لمبا ہم نے کھڑی زبر کی وجہ سے کیا ہے، سبحان ربیل، ربیل، عظیم، میرے منہ کی طرف دیکھیے، اس لفظ کو ادا کرنے کے لیے آپ میرے منہ کی طرف دیکھیے، یہ ضا ہے اس میں، اور ضا کو نرمی سے ادا کرنا ہے، سختی اس میں نہیں کرنی، یعنی عظیم نہیں پڑھنا بلکہ عظیم، عظیم، عظیم۔ اگر آپ نے اس کو عظیم پڑھ دیا، یعنی ضا کی بجائے زا کی آواز آئی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ قانون شریعت کے صفحہ نمبر 100 پہ اس مسئلے کو لکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے سبحان ربی العظیم کی بجائے سبحان ربی العظیم یعنی سختی سے جو زا کی آواز آتی ہے وہ اگر کسی نے ادا کر دی تو اس بندے کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے اس لفظ پہ غور فرمائے۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں، سبحان ربی العظیم، میرے منہ طرف دیکھیے، عظیم، نرمی سے، سختی نہ آئے اس میں، عظیم۔ اب پوری لائن پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم،
اس کو اچھی طرح آپ نے تیار فرما لینا ہے۔ آگے تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ آگے تحمید، ربنا ولک الحمد، اسے ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، واو نہ بھی پڑھیں تو بھی خیر ہے، جیسے ہم ربنا لک الحمد ہی پڑھتے ہیں زیادہ تر لوگ، تو ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے ربنا ولک الحمد، ربنا کی الف کو لمبا ہم نے کرنا ہے، نون کو لمبا کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے۔ ربنا ولک الحمد۔ آگے تسبیح ساجدہ یعنی سجدے کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، اب اکٹھا پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، عین کو ادا فرمانا ہے، سبحان ربی الاعلی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔